خواتین و حضرات، اس ہفتے کا سب سے اہم مسئلہ محمد سلیمان، جس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، جس کے اوپر توہین قرآن کا الزام لگا کر اسے زندہ روڈ کے اوپر لوگوں نے جلا کر خاک بنا دیا۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں اور اس قرآن کی حرمت پر جان بھی قربان ہے۔ اسلام کے خلاف ہر سازش کے خلاف آواز کو بلند کرنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ رسول اللہ کی توہین کرنے والے کے لیے بھی ہم اپنی آواز کو دبا نہیں رہنے دیں گے۔ حقیقت کے اندر یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان تھی، لیکن آج اس دور کے اندر جتنے بھی لوگوں کو الزام لگا کر توہین قرآن کی تو کسی نے توہین رسالت کی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، ایسے پاکستان کے اندر کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ مگر خواتین و حضرات، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس چیز کی ہمارے اسلام نے بھی ہمیں کوئی اجازت دی ہے کہ نہیں؟ جب تک کہ مجرم کا جرم ثابت نہ ہو جائے وہ سزا کا حقدار نہیں رہتا، نہیں ہوتا۔ اور پاکستان کے اندر ہمارے مسلمان بھائی کہ جو بغیر تصدیق کے ہر سنی سنائی بات کے اوپر اکٹھے ہو کر ہجوم بنا کر کسی کو بھی قتل کر دینے کا ہنر رکھتے ہیں، چند ہی لمحوں کے اندر ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے کبھی مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا ہوتا، جنہیں سورۃ فاتحہ تک نہیں آتی، وہی لوگ ایسے کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ اگر مجرم کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا اداروں کو بتایا جائے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر اسے قانون سزا دینے کا حقدار ہے۔ کیا ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بغیر تصدیق کے کسی کا بھی قتل کر دیں تو اس پر کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سورۃ حجرات کی جب آیات مبارکہ کا جب ترجمہ پڑھیں گے تو واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جب کوئی بھی شخص تمہیں کوئی خبر دے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اگر ہم بغیر تصدیق کے کوئی بھی عمل کریں گے جو ظاہری طور پر تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہوگا مگر حقیقت کے اندر وہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے گروہ موجود ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو اتنا عام سمجھ رکھا ہے، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اس مسئلے کو اس قدر معمولی سمجھتے ہیں کہ جہاں سنا کہ یہاں توہین رسالت ہوئی ہے یا یہاں توہین قرآن ہوا ہے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم موضوع تھا، ایک اہم مسئلہ تھا۔ کیا ہمارا اسلام بھی ہمیں اس چیز کی کھلی اجازت دیتا ہے کہ ہم جسے چاہیں جلا دیں، جسے چاہیں اس کی گردن اڑا کے رکھ دیں؟ کچھ ایسا ہی واقعہ محمد سلیمان سیالکوٹ کا جو رہائشی تھا، جسے سوات کے اندر جب اس کے اوپر ایک الزام لگا تو کچھ پولیس اہلکار آئے اور انہوں نے اسے پولیس وین میں بٹھایا اور اسے جیل میں جا کر ڈال دیا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی لمحوں کے بعد اس تھانے کے دروازوں کو توڑ دیا گیا، اس جیل کی سلاخوں کو توڑ کر اس میں سے محمد سلیمان کو باہر نکالا گیا۔ بغیر تصدیق کے اسے چوک میں لٹا کر اسے آگ لگا کر راکھ بنا دیا گیا۔ مگر یہاں دو باتیں میں یہاں اور رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قانون میں بھی کچھ ایسی کمزوریاں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسے کئی ایشوز، کہیں توہین رسالت کی گئی تو کہیں توہین قرآن کیا گیا۔ جب قانون کے پاس وہ مسئلہ گیا تو قانون نے اس مسئلے کو الماری کی زینت بنا دیا اور کئی سال وہ فائل مٹی میں رلتی رہی، جس وجہ سے کچھ
لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون یہ فیصلہ اگر نہیں کر سکتا تو یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ یقیناً یہ فیصلہ بھی عوام کا غلط ہے خواتین و حضرات۔ جب تک قانون ہے ملک کا تو قانون کا حق تھا کہ اسے سزا دینا، مگر ثابت ہونے پر خواتین و حضرات یہاں محمد سلیمان کو بغیر کسی بات کے ثابت ہوئے زندہ جلا دیا۔ خواتین و حضرات میں کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتا ہوں وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے، غیر مسلم بھی دیکھ کر ہنستے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو لا الہ کہنے والے نے زندہ جلا دیا۔ ہمارا کیا تعارف ان کے سامنے جاتا ہوگا، ہماری ان کے سامنے کیا ریپیوٹ ہوگی، وہ دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر بغیر کسی تصدیق کے عوام نے زندہ جلا دیا۔ خواتین و حضرات یقیناً ہمارا یہ ایک بیڈ امپیکٹ گیا ہے ان لوگوں کے درمیان۔ وقت کے جو اہل علم ہیں، جو علم کے ادارے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کے درمیان اویئرنس پیدا کریں۔ وہ جذبات میں آ کر کوئی بھی بات کو سن کر کسی کو بھی جلا دینے کی انہیں ہرگز اجازت مت دیں۔ انہیں سمجھائیں، عوام کو، ہماری اس بھولی بھالی عوام کو سمجھائیں کہ اگر کہیں کوئی بات سنتے ہیں تو جرم کے ثابت ہونے کا انتظار کریں۔ اگر عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی تو ہمارے پاس حق ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، مگر ہمارا اسلام ہرگز ہمیں کسی کو زندہ جلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ خواتین و حضرات میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر امن پیدا فرما، یا اللہ ہمارے درمیان ایسی عقل پیدا فرما کہ ہم حق اور سچ کا فرق پیدا کر سکیں۔ خواتین و حضرات ہمارے درمیان آج اس قدر نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم اپنی ذاتی رنجشوں کو مذہبی کارڈ پر، مذہبی کسی کے اوپر بھی توہین رسالت یا توہین قرآن لگا کر اس کو لمحوں کے اندر جلا دیتے ہیں یا اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات ہمارے اسلام کی ہرگز یہ تعلیم نہیں تھی، ہمارے قرآن کی یہ تعلیم نہیں تھی، رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جذبات میں آ کر دوسروں کو جلا کر رکھ دیتے ہیں؟ میں یہاں محمد سلیمان کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اس کا قتل ناحق ہوا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات آج ہمیں اور ہمارے بچوں کے درمیان ایسی تعلیم کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے بھی شدت پسندی کا شکار نہ ہوں، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بھی متعصبانہ جو رویہ ہے ہمارے بچوں کے اندر اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کے درمیان، ہمارے بچوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں جو جذبات ان کے ابھارنے والی ان کو جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اس سے ہمیں دور ہونا پڑے گا۔ علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ خدارا ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں محبت پیدا کیجئے گا، تاکہ اگر کسی محمد سلیمان کا اگر ناحق قتل ہو گیا تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایک مسلمان کی، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے روز ہم رب کے سامنے سرخرو ہونے کی بجائے ہم شرمندہ ہوں۔ خواتین و حضرات